نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہ قولی صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین و ناظرات، آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پڑھیں۔ میں درود شریف پڑھاتی ہوں اور آپ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین و ناظرات، میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے، کیا وصال شریف کے بعد بھی میرے حضور اپنی امتیوں کو مدد فرماتے ہیں؟ جی ہاں، سرکار وصال کے بعد بھی اپنی امتیوں کو مدد فرماتے ہیں، نوازتے ہیں، سوال کرنے پر عطا کرتے ہیں۔ سرکار پردہ فرمانے کے بعد بھی عطا کرتے ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ کرام جو مانگتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ہر سائل کا سوال پورا کیا جاتا تھا، ہر مانگنے والے کو دیا جاتا تھا، ان کی مدد فرماتے تھے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال شریف کے بعد بھی صحابہ کرام، بزرگان دین اپنی دینی اور دنیاوی ضرورتوں کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرقد نور مزار اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور اپنے سوال عرض کرتے، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سوالوں کو پورا فرماتے اور میرے سرکار ان کی مدد فرماتے۔ دربار نور سے فیضان کا یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ صبح قیامت تک ہر سائل کے سوال کو پورا کیا جائے گا، ہر مانگنے والے کی مدد کی جائے گی۔ مشہور عاشق رسول حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مقبول ترین کتاب جذبۃ القلوب میں، جذب القلوب الی دیار المحبوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اقطع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں آیا، 5 دن گزر گئے، کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں چکھا تھا۔ میں کھانا نہیں کھایا تھا 5 دن سے۔ چھٹے روز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف پر حاضر ہوا، قبر کریم پر حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں آپ کا مہمان ہوں، اور قبر کے قریب عرض کرتے کرتے میں سو گیا۔ سرکار سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا مہمان ہوں، اور سرکار سے اپنے سوالوں کو عرض کیا اور عرض کرتے کرتے سو گیا۔ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ محبوب خدا آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رائٹ جانب تھے، اور حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لیفٹ جانب تھے، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آگے تھے۔ مجھ سے کہتے ہیں کہ اٹھو، محبوب خدا صلی اللہ علیہ
वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। मैं आगे बढ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक को मैंने बोसा दिया और मुझको मेरे सरकार ने मेरे हाथ में एक रोटी दी। मैंने उस रोटी को खा लिया। जब मैं बेदार हुआ तो एक टुकड़ा मेरी रोटी, एक टुकड़ा की रोटी जो बची हुई थी मेरे हाथ में, वो बची हुई रोटी थी। मेरी प्यारी अजीज़ात, पता चलता है कि बंदा मांगता है तो उसे मिलता है। मेरी प्यारी अजीज़ात, मांगे हैं हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक भी आए हैं, उमर फारूक आज़म भी आए हैं, हजरत अली शेर खुदा भी आए हैं। आपको सरकार की पेशानी को बोसा लेने का मौका भी मिला है और नाज़रीन और नाज़रात, सरकार खाने के लिए रोटी अता किए हैं और फरमाते हैं जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो रोटी का टुकड़ा मेरे, एक टुकड़ा मेरे हाथ में था। नाज़रीन नाज़रात, इससे पता चलता है कि जब हम सवाल करते हैं तो हमारे सवाल पूरे किए जाते हैं। बाद विसाल सरकार रुपया भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, मदद फरमाते हैं। हज़रत अहमद बिन सूफ़ी कहते हैं, मैं 3 महीने तक जंगल में फिरता रहा, मेरे बदन की खाल फट गई थी और मैं जब मदीने तैयबा आया, मरकद नूर पर आया, कब्र करीम पर हाजिर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों साथियों को सलाम अर्ज करके सो गया। यानी फरमाते हैं मेरे सरकार के कब्र शरीफ जहाँ हैं वहाँ अबू बकर सिद्दीक के भी कब्र हैं, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भी कब्र शरीफ है। आप फरमाते हैं कि जब मैं 3 महीना जंगल में फिरने के बाद जब आका के कब्र करीम पर आया तो मैं आपके दोनों साथियों अबू बकर और उमर को सलाम करके सो गया। मैंने महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। फरमाते ऐ अहमद, तू आ गया, तेरा क्या हाल है? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं भूखा हूँ। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं आपका मेहमान हूँ। आका एक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाथ खोल। मैंने हाथ फैला दिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिरहम यानी चंद रुपए मेरे हाथ पे रख दिए। जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो वो पैसा मेरे हाथ में था। नाज़रीन और नाज़रात, मेरे सरकार सिर्फ ख्वाब में ही नहीं अता करते हैं, मेरे सरकार सच में अता करते हैं। मांगने वाले को मांगने से सिवा अता करते हैं। आप फरमाते हैं जब आँख ख्वाब से खुली है, जब मैं बेदार हुआ हूँ, वो रुपया मेरे पास था। फरमाते हैं मैं बाजार गया, गरम गरम रोटी खरीद कर लेकर आया, फिर कुछ सालन खरीद कर लेकर आया और लाने के बाद मैंने उसे खाना खा लिया। खूब फरमाया आशिक मुस्तफ़ा अहमद रज़ा, इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए। मेरी नाज़रीन और नाज़रात, क्या ऐसे भी कोई सवाल किसी से मांगे तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ये सब मेरे रसूल अता करते हैं और इतना अता करते हैं कि सिर्फ ख्वाब में नहीं, सच में। मेरी प्यारी अजीज़ा, ख्वाब से बेदार होने के बाद भी वो अता की हुई चीज़ रहती है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी और रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। नाज़रीन और नाज़रात, मेरे रसूल कितना करम फरमाते हैं। मांगने वाले को मेरे रसूल मांगने से सिवा देते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, या मेरी प्यारी अजीज़ात के रसूल मालिक हैं, आका ए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में मेरे सरकार ने क्या फरमाया, मा नफ़अनी मालू कुत्तु मा नफ़अनी मालू अबी बकरिन फ़बका अबू बकरिन वक़ाल हल अना व माली इल्ला लक या रसूलुल्लाही। यानी मुझे नहीं नफ़ा दिया किसी के माल ने जो अबू बकर के माल ने मुझे नफ़ा दिया। महबूब मुस्तफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये सुना तो रोए और अर्ज़ किया, मेरे जान और माल का मालिक आपके सिवा कौन है या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम। इस हदीस शरीफ से साफ ज़ाहिर होता है, साबित है कि महबूब मुस्तफ़ा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने जान और माल का मालिक महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना और माना और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक व मुख्तार जाना माना। हज़रत
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالک و مختار بنا دیا ہے. میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول پر حاضر ہوئے. حضرت مولا علی مشکل کشا نے محبوب مصطفیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ آگے ہو، روضہ اقدس کا دروازہ کھولیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شیر خدا آپ آگے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس شخص سے آگے کیسے ہو سکتا ہوں جس کے حق میں رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ فرمایا ہے، یعنی جس وقت قیامت کا دن ہوگا جنت رضوا فرشتہ جنت دوزخ کی کنجیاں لے کر آئیں گے. جنت رضوا فرشتے جنت اور دوزخ کی کنجیاں لے کر آئیں گے اور کہیں گے اے ابو بکر اللہ تم کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے یہ جنت اور دوزخ کی کنجیاں ہیں. ابعث من شیعت الی الجنتی وابعث من شیعت الی النار، یعنی جس کو چاہو ابو بکر جنت میں داخل کر دو اور جس کو چاہو دوزخ میں بھیج دو. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور غلام ہو جاتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا بھی مالک و مختار بنا دیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور غلام ہیں. اللہ نے اتنی بڑی شان عطا کی جس کو چاہیں ابو بکر صدیق جنت میں داخل کر دے اور جس کو چاہیں دوزخ میں داخل کر دیں. جب خلیفے کی شان کا یہ عالم ہے، جب صحابہ کرام کی شان کا عالم یہ ہے تو میرے رسول کی شان بزرگی مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی. مختار محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. میری پیاری عزیزات، حضرت عمر کی حکومت ناظرین و ناظرات دریا پر بھی ہے. میری پیاری عزیزات، حضرت عمر کی حکومت زمین پر ہے، دریا پر ہے. جب رسول کے صحابی کی میری پیاری عزیزات طاقت و قوت کا یہ عالم ہے تو آپ خود سوچئے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا. ناظرین و ناظرات، مصر کے لوگ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، مصر کے لوگ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا جب تک ہم مصر والے ایک نوجوان لڑکی کو سجا دھجا کر اور زیوروں سے آراستہ کر کے دریائے نیل میں نہیں ڈالتے ہیں تب تک دریا جاری نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہ پرانے طریقے ہیں، پرانے رسم ہیں، یہ ہمارا بڑا دستور بڑا قدیم ہے، پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جاہلیت رسم ہے، یہ جاہلیت کے دور میں چلتا تھا اور اس رسم کو چھوڑ دو. لوگ اس سال میری پیاری عزیزات نوجوان لڑکی کو نہیں ڈالے، دریا بالکل خشک ہو گیا. لوگ کا کھانا پینا، کھیتوں کو سچائی کرنا اسی دریا پہ میری پیاری عزیزات لوگ نربھر رہا کرتے تھے. دریا کی حالت دیکھ کر دریا خشک ہوا، لوگ دریا کی حالت دیکھ کر مصر چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے. گورنر مصر ان سارے حالات کی خبر امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ دریائے نیل، مصر کا دریا جب تک ایک جوان لڑکی کو زیوروں سے آراستہ پیراستہ ہو کر جب تک اپنے اندر جذب نہیں کر لیتی یہ دریا اگتا، یہ دریا میں پانی نہیں جاری ہوتا. میں نے مصر والوں کو جوان لڑکی کو دریا میں ڈالنے سے منع کر دیا ہے. میری پیاری عزیزات، جب عمر فاروق اعظم تک ایک خط پہنچی تو عمر فاروق اعظم نے عمر بن عاص کو جواب دیا، حضرت عمر بن عاص کو جواب دیا کہ تم نے لوگوں کو بڑا عمدہ جواب دیا ہے،
واقعی اسلام کسی کنواری لڑکی کو، کسی بھی لڑکی کو اسلام دریا میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میری پیاری عزیزات، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر مصر کے پاس دریائے نیل کو یہ خط لکھ کر بھیجا۔ میری پیاری عزیزات، من عبد اللہ عمر بن خطاب الی نیل مصر، یعنی یہ خط اللہ کے بندے عمر خطاب کی جانب سے ہے دریائے نیل کے نام تھی۔ آپ نے خط بھیجا کہ جب میرا خط پہنچ جائے تو تم لوگ میرے خط کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ خط کا مضمون کیا تھا؟ عمر فاروق اعظم نے خط میں لکھا کیا تھا؟ فرماتے اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جاری فرماتا ہے تو میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں وہ تجھ کو جاری فرما دے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط مصر کے گورنر کے پاس بھیجا اور اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ چنانچہ عمر فاروق اعظم کا یہ خط رات کے وقت دریائے نیل میں ڈالا گیا تھا، اور صبح لوگوں نے دیکھا کہ پہلے سے 16 گز گہرا پانی دریا میں بہ رہا ہے۔ آج تک میری پیاری عزیزات کے دریا خشک نہ ہوا اور نہ خشک ہوگا۔ عمر فاروق اعظم کی دعا کی برکت سے وہ ہمیشہ کے لیے دریا جاری ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، سوچئے، عمر فاروق اعظم کے حکم سے اور دعا سے جو دریا ہمیشہ کے لیے جاری ہو جائے، کبھی خشک نہ ہو، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر کیا ہوگا؟ جب حضرت عمر فاروق اعظم کی دعا میں اتنی تاثیر ہے تو میرے رسول کی دعاؤں کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ میری پیاری عزیزات، اسلام ان تمام برائی باتوں کو روکنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام ہرگز ایک جوان کنواری لڑکی کو دریا میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میری پیاری عزیزات، یہ عمر فاروق اعظم میرے رسول کے ماننے والے تھے، اور میرے رسول نے بیٹیوں کی عزت کی ہے، ادب و احترام کی ہے۔ میرے سرکار نے بیٹیوں کو رحمت کہا ہے، تو ہرگز اسلام بیٹیوں کو دریائے نیل میں ڈالنے کی اجازت نہ دیتا۔ میری پیاری عزیزات، صرف یہ نہیں، زمین پہ بھی آپ کا قبضہ چلا کرتا تھا۔ مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک دن زلزلہ آیا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر زمین پر زور سے میری پیاری عزیزات ایک در سے مارا، فرمایا میں تیرے اوپر کیا انصاف نہیں کرتا ہوں، تو ہل کیوں رہی ہے؟ میری پیاری عزیزات، فوراً زمین کا زلزلہ ختم ہو گیا، اور وہ زمین جو ہل رہی تھی عمر فاروق اعظم کے حکم سے ٹھہر گئی۔ میری پیاری عزیزات، اے ایمان والو، مراد مصطفیٰ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت دریاؤں پر اور زمین پر بھی نظر آ رہی ہے، تو مجھے کہنا یہ ہے کہ جب غلام کی شان و شوکت کا یہ عالم ہے کہ غلام زمین کو حکم دے، زمین جو ہل رہی ہے ٹھہر جا، رک جا، تو زمین رک جاتی ہے، تو میرے رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ رسول کے غلام جب لوگوں کی جھولیاں بھرتے ہیں، تو جب رسول ہماری جھولی بھریں گے تب کیا ہوگا؟ اور یاد رکھیے، رسول ایک بار جس کی جھولی بھر دیں گے نا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جھولی کبھی خالی نہیں ہوگی۔ میری پیاری عزیزات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اشترا عثمان بن عفان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتا مرتین یوم رمعت و یوم جیشی اسرت، یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خرید لی، بیرومہ کے دن اور جیش اسرا کے روز۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مالک بنایا، کیونکہ بیچتا وہی ہے جو مالک ہوا کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت خرید کر، حضرت عثمان جنت کے مالک ہیں۔ عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اور میں تو مالک ہی کہوں گی کہ ہو مالک کے حبیب۔ یا رسول اللہ،
آپ جنت کے مالک ہو، جبھی تو آپ نے جنت بیچا ہے عثمان غنی سے۔ میں تو مالک ہی کہوں گی کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محم میں نہیں، میرا تیرا آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا سے فرمایا، یا علی انت قسیم الجنت والنار یوم القیامتی، یعنی اے علی تم جنت اور دوزخ کو تقسیم کرو گے قیامت کے دن۔ ہمارے آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بشارت سنا کر یہ بتا دیا، میرے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے بہت بڑی شان و عزت سے نوازا ہے، میرے غلاموں کی یہ شان ہے کہ وہ قیامت کے دن جنت تقسیم کر رہے ہوں گے۔ عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کے جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم